دھرو راٹھی، جس کا میں نے بھی اپنے بیان میں تذکرہ کیا اور دھرو راٹھی کی تعریف بھی کی کہ ان کی سائنسی تحقیقات بڑی زبردست ہوتی ہیں. ابھی دھرو راٹھی صاحب کی ایک حالیہ تحقیق انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالی اپنے چینل پہ، جس میں یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور پاکستان دہشت گردوں کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن بہت ہی بددیانتی سے کام لیا ہے، اور میری نظر میں دھرو راٹھی کا جو ایک امیج تھا نا، وہ دھڑام سے نیچے آ گیا ہے کہ بھائی آپ بھی اپنے چینل کو بچانے کے لیے آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات پاکستان کے اوپر ڈال دیے، اور خود آپ کے اپنے کنٹری جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، جس کے خود انڈیا کی گورنمنٹ نے اعتراف کیا ہے، ان کو آپ پی گئے بڑے آرام سے. تو یہ کوئی اعتدال کی بات نہیں ہوتی. میرے اب دھرو راٹھی سے چند سوالات ہیں جو میں نے ریٹن میں لکھے تاکہ دائیں بائیں میں نہ جاؤں، بات لمبی نہ ہو، ریٹن میں لکھوائے میں نے. یہ میرا پہلا سوال دھرو راٹھی سے یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے ثبوت میں آپ نے سارے انڈین اخبارات اور انڈین نیوز چینل ہی کے حوالے دیے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں دعویٰ کروں غفار کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے، اور دلیل میں اپنے ہی دعوے کو پیش کرنا شروع کر دوں. تو دلیل ہمیشہ کسی تیسرے سے دی جاتی ہے، تھرڈ پارٹی سے دی جاتی ہے دلیل ہمیشہ کسی سے. یہ تھوڑی کہ جو مدعی ہے اسی کا دعویٰ ہی دلیل ہے. تو دھرو راٹھی صاحب کوئی آپ تھرڈ پارٹی سے دلائل اور ثبوت پیش کریں جو الزامات آپ نے پاکستان گورنمنٹ پہ لگائے ہیں. آپ کا کنٹری دہشت گردی کر بھی رہا ہے اور اس پہ فخر بھی کر رہا ہے. تو دھرو راٹھی سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس دہشت گردی کو بھی آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں. جبکہ بلوچستان کا بارڈر ملتا نہیں ہے انڈیا سے، اتنی دور سفر کر کے وہاں دھماکے کروا رہا ہے. جعفر ایکسپریس پہ اس نے جو کچھ کروایا. تو دھرو راٹھی کو چاہیے کہ آپ ذرا اپنے ملک کی بھی خبر لیں، پھر ہم آپ کے تجزیے کو دیکھیں گے کہ آپ واقعی انصاف کے ساتھ ایک تجزیہ کر رہے ہیں. اور کلبھوشن یادیو یہ جاسوس انڈیا کا گرفتار ہوا ہے بلوچستان سے، اور اب تک پاکستان کی تحویل میں ہے. یہ اتنا بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ آپ کے جاسوس یہاں گھوم رہے ہیں اور یہ کچھ کر رہے ہیں. تو دھرو راٹھی کو چاہیے ذرا اس جاسوس کا بھی حوالہ دے اور بتائے کہ انڈیا کتنی بڑی دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اور دھرو راٹھی نے الزام لگایا ہے اسی طرح افغانستان میں جو انڈیا اب بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے بھی DDISPR نے کتنے ثبوت پیش کیے ہیں. تو ان ثبوتوں پر بھی آپ ذرا بات کرو نا. پاکستان کے جو DDISPR نے یہ ثبوت دیے ہیں، آپ ثابت کرو کہ یہ ثبوت غلط ہیں. پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد پاکستان نے جوابی حملہ کیا تھا، اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں. تیسری بات یہ کہ دھرو راٹھی نے پاکستان پہ الزام لگایا عدم برداشت، مذہبی جنونیت. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں گیا ہوں بلوچستان، جہاں میں نے ایک مندر کا ولاگ بنایا ہے کہ کتنے سکون سے ہندو لوگ پاکستان میں مندروں میں جاتے ہیں اور اپنی عبادتیں کرتے ہیں. چرچ کھلے ہوئے ہیں. ہم میں اگر برداشت نہ ہوتی تو اتنے سکون سے ہندو، عیسائی، سکھ یہاں پہ رہ نہ رہے ہوتے. ہم نے تو بارڈر کھول دیا سکھوں کو لاہور میں آنے کے لیے اور اپنی عبادت گاہ میں جانے کے لیے. انڈیا میں مسجدوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آئے دن مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. بابری مسجد توڑی گئی، شہید کی گئی. اور جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے عدم برداشت. گائے کا گوشت آپ سرے عام کھا کے دکھا دو، جو آپ کا حشر نشر کرتے ہیں وہ صرف ایک گائے کے معاملے پہ جو انہوں نے کیا کیا. بھائی اگر آپ کو گائے نہیں کھانی آپ نہ کھاؤ. ہر مذہب میں گائے مقدس تھوڑی ہے، آپ مت کھاؤ گائے. دیکھو ہمارے ہاں بعض عیسائی خنزیر کھاتے ہیں. ہمارے مذہب میں خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے. ہم ان کو روکتے ہیں نہیں بھائی تمہارے مذہب میں جائز ہے تم کھا سکتے ہو، ہمارے مذہب میں جائز نہیں، ہم نہیں کھا سکتے. لیکن آپ ہندوستان میں گائے کھا کے دکھاؤ آپ. تو دھرو راٹھی کو چاہیے تھا کہ اس پہ بھی آپ ایک ولاگ بنائیں اور کہیں یہ عدم برداشت کہاں ہے؟ ہندوستان میں یہ عدم برداشت. لڑکی کے چہرے سے اسکارف کھینچنے کا واقعہ یہ پاکستان کا ہے یا ہندوستان کا ہے؟ کتنا بڑا اسکینڈل بن گیا تھا وہ. یہ تو ہندوستان کا واقعہ ہے. احمد آباد کا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے، ہندوستان میں ہوا ہے، جہاں گھس کے مارا گیا ہے مسلم آبادیوں پہ. کس طرح بچوں پہ ظلم کیا گیا ہے. عیسائی بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے، مسلم بھی کھڑے ہوئے، سکھ بھی کھڑے ہوئے. یہاں ہم نے نہیں دیکھا کوئی اقلیت والے، مذہبی اقلیت والے کبھی ہماری گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں. ان کو پتا ہے بھائی یہ گورنمنٹ کس کا ساتھ دے رہی ہے. یہ اقلیتوں کے حقوق کی، جو اقلیت کہتے ہیں جو مائنورٹی میں ہوتے ہیں، جو بھی غیر مسلم ہیں،
تو دھرو راٹھی کو چاہیے ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالے، پھر ہم آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کرتے ہو.